الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائه أجمعين أما بعد كلام مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء. اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کی بہت ساری آیات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آخرت میں سزا عقاب وہ جس صورت میں بھی ہو، وہ کبھی قبر میں، کبھی عالم برزخ میں، کبھی قیامت میں، وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ جہنم تک پہنچائے بندے کو. اس کے علاوہ گناہوں کا اس دنیا میں بھی جو ہے نا وہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. گناہوں کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس گناہ کا اس دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ انسان نقصان کا سبب سمجھے تو اب سے حفظ ما تقدم اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. نقصان کے اسباب معلوم نہ ہوں تو لاشعوری طور پر انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ نقصانات کی طرف دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ کوئی معمولی نقصانات نہیں ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم، یعنی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آبروریزی، یعنی پردوں کو چاک کرنا، یعنی انسان جو ہے نا وہ بے نقاب ہو جاتا ہے. ان گناہوں کو بخش دے کہ جس کی وجہ سے انسان بے نقاب ہو جاتا ہے اور آبروریزی ہوتی ہے. اچھا، اس سے زیادہ خطرناک تنزل البلا، بلائیں زلزلہ کی صورت میں، کورونا کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں بلائیں نازل ہوتی ہیں جن گناہوں کی وجہ سے. ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تغیر النعم، ایک نعمت جو پہلے سے ملی ہوئی ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کچھ گناہ. تغیر النعم، نعمتوں کو یا نعمت کو نقمت میں تبدیل کر دیتے ہیں. نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے، عربی میں نا نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے. نعمت کو نقمت میں جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہم اغفر الذنوب التی ترد الدعاء، دعا جس کو یعنی عبادت کا مخ یعنی دماغ انسانی بدن کی کارکردگی کا دار و مدار اور انحصار یہ دماغ ہے نا. دماغ عقل کے علاوہ چیز ہے نا. دماغ جس کو بھیجا کہتے ہیں، اللہ کو جانور کا جو ہے نا پکا اس کا ناشتہ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، اسی کا ہمارے جسمانی نظام میں جو ہے نا بنیادی طور پر عمل دخل ہے. دماغ کا کوئی اثر متاثر ہو تو بندہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ادھر بٹرباد میں میرے ایک شاگرد تھے بٹرباد شہر میں، وہ کیا کہتے ہیں گھوڑا گلی نہیں، بہرحال ایک واحد جو ہے نا وہ مرکزی مسجد ہے جہاں پر مدرسہ بھی ہے، ویسے خاتم الانبیاء کے نام سے یا خاتم النبیین کے نام سے جمعہ بھی ہوتا ہے. وہاں پر خطیب تھے سید جمال موسوی، لاہور جان ادھر میرے پاس پڑھتے رہے، بڑی کامیابی سے وہاں وہ کام کر رہے تھے. وہ بیمار ہو گئے، اس کے نتیجے میں ان کے دماغ کا جو ہے نا وہ کوئی حصہ متاثر ہو گیا، نسیان کا شکار ہو گئے. بیوی بچوں کو نہیں پہچانتے تھے. میں وقتاً فوقتاً یہاں سے ان کی عادت کے لیے جاتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ صاحب آپ مجھے پہچانا؟ ہاں، کیوں نہیں، کون ہو؟ ایک برادر مومن ہے. بعض دماغ کے حصوں کے متاثر ہونے کے نتیجے میں انسان یہ
ہاتھ پیر جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. بند ادھر قدم رکھنا چاہتا ہے, ہاں وہ ادھر لڑکھڑاتا ہے. اچھا جی, بول برات پیشاب پاخانے کا کنٹرول ادھر سے ہے نا, سارا جو ہے نا وہ ادھر سے ہے. معصوم نے فرمایا ہے, کتنی پیاری تشبیہ یا مثال ہے, الدعاء مخ العبادہ, تمام عبادتوں کا مخ اور بھیجا وہ دعا ہے. دعا کہا گیا ہے. صلاح المومن کہا گیا ہے, مومن کا اصلاح. اتنی اہم چیز کے فائدے سے بندہ محروم ہو جائے, یہ بہت بڑی جو ہے نا شقاوت یا وہ بدبختی ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ان گناہوں کو بیان کیا ہے جو دعا کے قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. پہلے ان کو بندہ دور کرے, اس کے بعد جو ہے نا وہ دعا کرے تاکہ یہ بے نتیجہ نہ ہو. یہ دعا ہماری جو ہے نا وہ بارآور ہو, ہاں ثمر آور اور وہ بارآور ہو. اچھا, برکت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف گناہ نہیں, بعض مکروہ کاموں کا بھی اس دنیا میں نقصان ہوتا ہے. مکروہ کام کی خصوصیت یہ ہے کہ مکروہ کام کا آخرت میں کوئی جو ہے نا وہ سزا نہیں ہے. جتنے بھی مکروہات ہیں, گرم روٹی کھانا مکروہ ہے, رات کو جھاڑو دینا مکروہ ہے, ایک طولانی فہرست ہے. اس میں آپ پڑھیں نا وہ حلیۃ المتقین کا اردو ترجمہ تہذیب الاحکام, جی اس کے اندر ہے مکروہ کاموں کا. یہ جو ہم امامہ بناتے ہیں نا, یہ بیٹھ کا امامہ بنانا مکروہ ہے. ہم پہلے پٹی بناتے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ مخصوص طریقے سے پٹی بناتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ کوئی بیٹھ کے بناتا, کوئی کھڑے. بیٹھ کے عام لوگ بیٹھ کے نا یہ گھٹنے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے پیچ جو ہے نا ان کو اوپر گھماتے ہیں. یہ بیٹھ کے بنانا مکروہ ہے, کھڑے ہو کے جو ہے نا بنانا چاہیے. میں نے خود شرائع الاسلام ایک فقہ کی کتاب ہے محقق کی, اس کے حاشیے میں پڑھا ہے, جو آدمی بیٹھ کے امامہ بناتا ہے, آپ دیکھیں گے کیا فرق پڑتا ہے کھڑے ہو کے بنائے یا بیٹھ کے بنائے. جو آدمی بیٹھ کے امامہ بنائے, اللہ اس کو ایک لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے. اچھا, کچھ مکروہ کاموں کے نقصانات کی سائنس بھی جو ہے نا وہ تصدیق کرتی ہے. کچھ کا سائنس کے فہم سے جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے فہم سے بھی وہ بالاتر ہے. کیا ہو جائے گا بھائی, کیا ہو جائے گا اگر آپ کھڑے ہو کے امامہ بنائیں گے, اس میں اور بیٹھ کے امامہ بنانے میں کیا فرق ہے. اچھا, دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا جو ہے نا مکروہ ہے. یہ تو شہید اول اور ثانی نے, ہمارے فقہ کی سب سے بڑی کتاب جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, متن شہید اول کا ہے اور شرح شہید ثانی کی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ دھوپ میں گرم پانی میں وضو غسل سے یورث برس سفید داغ, ہاں اس کی جو ہے نا وہ بیماری کا جو ہے نا یہ وہ سبب بنتا ہے. اچھا جی, کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ شلوار پہننا بھی مکروہ ہے, معذرت کے ساتھ پانی میں جو ہے نا وہ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے. یہ مکروہات, بہت سارے مکروہات کے دنیاوی نقصانات کو جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے. دنیاوی نقصان, یہ ایک دنیاوی نقصان ہے. دعا قبول نہ ہونے کو ہم دنیاوی نقصان کہیں گے یا اخروی نقصان کہیں گے؟ دونوں ہیں. اچھا جی, اب اس میں جو ہے نا امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13. اچھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں نے نا اس کو چیٹ جی پی ٹی کو جو ہے نا وہ لکھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا, میں نے عربی میں اس کو لکھا. اس کو کیسا پتہ چلا, پتہ نہیں, جواب اس نے اردو میں دیا. یا میری عربی سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کوئی پاکستانی ہے اور عربی بولنے کی کوشش کر رہا ہے. جواب اس نے جو ہے نا وہ اردو میں دیا ہے. اچھا, میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اذکر الذنوب التي ترد الدعاء علی لسان علی ابن الحسین زین العابدین. اچھا, پہلے میں نے کہا, یہ چونکہ میں نے اجمالی طور پر سنا ہوا تھا کہ امام زین العابدین کے کلام میں ان گناہوں کو بیان کیا ہے آپ نے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا امام زین العابدین کی زبان مبارک سے ان گناہوں کو بیان کریں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی.
اس نے میرے عربی سوال کے جواب میں جواب دیا جی بالکل، امام زین العابدین علی بن الحسین نے اپنی عظیم دعا مکارم الاخلاق اور بعد دیگر مناجات میں ان گناہوں کا ذکر فرمایا ہے جو دعا کی قبولیت کو روک دیتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے وہ اللہم اغفر الذنوب التي تحبس، یہ امیر المؤمنین کا کلام ہے، گناہ جو دعا کو روک دیتے ہیں، نمبر 1 سوء النیہ، بری نیت رکھنا۔ ابھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، کسی کے بارے میں بری نیت رکھنا۔ نمبر 2 خبث السریرہ، باطن کی خرابی۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، بدنیتی اور باطن کی خرابی، ظاہر کچھ ہو اور باہر جو ہے نا وہ کچھ ہو۔ النفاق مع الاخوان، اپنے برادران مومن کے ساتھ منافقت سے پیش آنا۔ یہ وہ منافقت نہیں ہے جو منافقین رکھتے تھے، پورا سورہ ان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ منافقین کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اندر سے دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے، ایسی زبانی کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، یہ اس معنی میں منافقت نہیں ہے۔ الحمدللہ سب جو ہے نا ان میں سے ایک بھی جو ہے نا، ہمارے شاید پورے ناظرین یہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ادھر بھی کوئی جو منافق نہیں ہے، لیکن یہ جو منافقت کی بھی درجہ بندی ہے نا، عقائد میں منافقت، اعمال میں منافقت، کردار میں منافقت، یعنی میں آپ کے سامنے آپ کے بارے میں وہ باتیں کروں جو میرے دل میں نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اس منافقت کا علاج بتایا ہے الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذهب بالنفاق، جو آدمی بآواز بلند صلوات بھیجے، یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا منافقتیں انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، النفاق مع الاخوان ترجمہ کیا ہے بھائیوں کے ساتھ نفاق۔ تاخیر الصلاۃ المفروض حتی تخرج اوقاتها، 5 وقت کی نماز کو ڈیلے کرنا، مؤخر کرنا، یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے سورج نکل آئے، ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے نا وہ مثلا مغرب کی اذان ہو جائے، مغربین کی اذان سے پہلے جو ہے نا وہ آدھی رات ہو جائے، یا بعض صورتوں میں فجر کی اذان جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، اس سے بھی جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ القول بغیر عمل، القول میں یہ قرآن میں ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ وہ باتیں کرو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اکل الحرام، حرام خور کی بھی جو ہے نا وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نجیس خور کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام خور کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام خور رشوت یا سود یا منشیات کا کاروبار کر کے بندہ لاتا ہے اور لا کے لا کے اس کو کھاتا ہے، اس نے نجیس نہیں کھایا، حرام کھایا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ٹھیک ٹھاک حلال کی کمائی سے جو ہے نا وہ 100% حلال کی کمائی سے جا کے مرغ خریدتا ہے، اور وہ مرغی والا جو ہے نا وہ آپ کو پیس بنا کے دیتا ہے، خونالود ہاتھوں سے آپ کے فرمائش کے مطابق 16 پیس بنا کے دیتا ہے۔ ادھر خاتون خانہ کو ان نجیس بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، زبردست قسم کا جو ہے نا وہ مسالہ دار کھانا پکا کر آپ کو دیتی ہے، ہاں نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ بیوی اور بچوں کی جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس امام جعفر صادق نے فرمایا من اراد ان یستجاب دعوته فلیکن مکسبہ، اس کو جو ہے نا وہ ذریعہ معاش بھی حلال ہونا چاہیے، اور جو کما کے لاتا ہے گھر میں کھاتا ہے اس کو پاک بھی ہونا چاہیے۔ حرام لقمہ پیٹ میں جائے اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہو تو حلال لیکن ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا، ناپاک ہے تو اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، خود بخود حرام ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا جی،
حقوق الوالدین، آق والدین کی بھی جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، قلت الیقین، جو دعا مانگتا ہے اس کے قبول ہونے کا بندے کو یقین ہی نہیں ہے۔ روایات میں ہے بات، اس طرح دعا مانگو جیسا کہ استجابت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے، استجابت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے۔ جی آپ اس کے بعد پھر اس نے لکھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان گناہوں کی عربی عبارات امام زین العابدین کی کلمات سے اصل نص میں نقل کر دوں تاکہ حوالہ کے طور پر آپ کو مکمل طور پر مل جائے؟ میں نے لکھا جی شکر گزار ہوں گا۔ اس نے آگے پھر جو ہے نا یہ صحیفہ سجادیہ کا وہ دیا، یہ پوری الذنوب التی ترد الدعا، سوء النیہ، خبث السریرہ، نفاق مع الاخوان، ترک التصدیق بالاجابہ، تاخیر الصلاۃ المفروضہ حتی تنقضی اوقاتها، ترک القرب الی اللہ عز وجل بالبر، یہ چیزیں ہیں جس کو نہیں دیا ہے، یعنی ترک البر و صدقہ، جی ہاں یہ یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کرنا، صدقات نہ دینا، اس کے نتیجے میں بھی انسان کی دعا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو اس اوپر نہیں دیا، اور حدیث میں ہے امام کے کلام میں، واستعمال الفحش والبذاء فی الکلام، فحش گوئی، ایک ہوتا میں بہن کی گالی دینا نہیں، ایک فحش گوئی، ناقابل ذکر جو ہے نا وہ اعضائے بدن کا نام لینا، یہ فحش گوئی، ہر کوئی سمجھتا ہے فحش گوئی کا مطلب ہوتا ہے، فحش گوئی سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ قصبۃ القلب علی الفقر علی اہل الفقر، فقر والمسکنہ، مساکین اور فقیروں کے معاملے میں سنگ دل ہونا، ان پر رحم نہ کرنا، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَأَن يَنْوِيَ الْإِنسَانُ الْخَيْرَ فَلَا يَفْعَلُهُ، کار خیر کی نیت کرے لیکن وہ کار خیر انجام نہ دے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 ہے جو دعائے مکارم اخلاق کے نام سے ہے۔ اس کے اندر پہلا یہ علاج کریں کہ ان رکاوٹوں کو دور کریں، پھر دعا مانگے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ تیر بے ہدف ثابت ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔